تو یہ الفاظ جو ہے نا مجھے پریونٹ کر رہے ہیں. یا آپ کے اطراف ایک ڈوم جیب کی ہوتی ہے, وی کی ناٹ سی اٹ. جیسے ایک رشین وچ یا اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑا ایک مشکل ہوتا ہے انفلٹریٹ کرنا تھرو دا جنس بیکاز دے آر پروٹیکٹڈ تھرو اے ڈوم. بٹ اینی کیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے وہ تعلیمات دی ہیں. اگر آپ کو واقعی ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو آپ ان سے اتنا خوف نہیں کریں گے جتنا آپ ایک سانپ سے ڈرتے ہیں. جیسے میرے شیخ نے ایک سٹوری بتائی تھی, آپ نے جو ذکر کیا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہی تھا, اس نے بتایا کہ ان کا ایک دوست ہے وہ بہت ہی اس طرح کے پیر فقیر اور اس طرح کے خرافات میں تھا. اس نے بولا کہ عبد القادر جیلانی کے ادھر جانا ہے اور وہاں پر جو ہے نا وہ آتے ہیں, وہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی اتنی نورانی شکل ہوتی ہے. اس نے چلو مجھے لے کے چلو. اس نے بولا ٹرین میں گئے, اس نے پورے راستے ان کی قصیدے پڑھے وغیرہ وغیرہ کیا. جیسے ہی وہ ٹرین وہاں پہ اتری ہے اس نے زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے اسی زمین کو چومنا شروع کر دیا. میں اس کو سمجھاتا رہا کہ توحید کا معاملہ کیا ہے, تم شرک میں انوالوڈ ہو, تمہیں اللہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح کی کرامات نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس نے بولا جب مجھے وہ جگہ پہ لے کے گیا میں بھی تھوڑی دیر کے حیران رہ گیا. تھوڑی سی دیر میں ایک اونچی ہائٹ والا انڈیویجول میرے سامنے چلتا ہوا آ رہا ہے اور سفید کپڑے پہنا ہوا. میں بھی ایک دم کے لیے تھوڑا, اس نے بولا یہ ہے. اس نے بولا میرے منہ سے الفاظ نکلے, اللہ تعالیٰ کے اذکار نکلے اور اس نے جو نا ان کے قصیدے پڑھنا شروع کیے. میں یہاں پہ توحید کی بات کر رہا ہوں, میرے منہ سے الفاظ نکلے, ان کے منہ سے جو تھا وہ شرک کے الفاظ نکل رہے تھے. میرے ان کلمات پڑھنے کی وجہ سے وہ چیز غائب ہو گئی. اچھا اس کی وجہ سے اب یہ ہوا کہ جو دوسرا بندہ تھا اس کو لگا کہ میں نے ان کے فلاں شیخ کو بھگا دیا جو غیبی اس سے آئے تھے, اور میرا یقین بڑھ گیا کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ وہ شیطان تھا. اللہ کا اذکار ہوا, اللہ کے اذکار ہوئے کہ ذکر کیا اللہ کے ناموں کا, اللہ کی کلمات کا, تو وہ چیز غائب ہو گئی. اور ایک سٹوری کہ ہم یہ آگ جلانے کے لیے رک گئے تھے تو ہم دوسری میرے جو ایک شیخ تھے انہوں نے ان کے ساتھ ہی قصہ ہوا یہ, کیونکہ ہم نادن ایریاز میں بوائز کو کیمپنگ کے لیے لے جاتے تھے تو آف کورس وہ پہاڑیوں کے علاقے میں رکتے تھے. تو جب اسی طرح سے کیمپ فائر میں بیٹھتے تھے تو بوائز ذکر کرتے ہیں کہ تھوڑی ذرا تھرلنگ سٹوری ٹائم ہو جائے. بوائز کو ذرا ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے اور رات کو کیمپس میں ٹینٹس بناتے ہیں ایکچولی, تو اس کے اندر سلایا بھی جاتا ہے تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. تو شیخ نے سنایا, تو جب شیخ نے سنایا تو رات کو جب وہ سو رہے تھے تو رات کو ان کی آنکھ کھولی کیونکہ ان کو اپنے پیر پہ پریشر محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے نا پیر کو دبا رہی ہے. تو اٹھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی بیگم کھڑی سامنے آپ یہاں نہیں, تو اصل ان کے سامنے کوئی چیز کھڑی تھی ان کو گھور رہی تھی. تو اٹ لائک واز اے شارٹ ہائٹڈ انڈیویجول. تو وہ ان کو دیکھا تو وہ بھاگ گیا اور دیکھا تو ان کے پیچھے گئے وہ. تو کچن میں انہوں نے بولا کہ انہوں نے جو بتایا کہ اور ہی اتنے چھوٹے ہائٹ والے لوگ جو ہے نا وہاں موجود تھے. تو انہوں نے بچوں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, سوری یہ والا ایڈ تھا. تو انہوں نے بولا کہ جو ہے نا ان کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ باہر چلے گئے. تو انہوں نے بولا کہ میں نے دیکھا کہ جب میں باہر گیا ہوں انہی کے پیچھے پیچھے تو وہاں پہ دیکھا ہے کہ جیسے ایک آگ فارم ہوتی ہے اسی میں انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے, ایک ہیومن باڈی ہے لیکن وہ آگ کے فارم میں, لیکن ان کا چہرہ جو تھا, اینڈ دین وہ سارے جو ہے وہ درختوں کی طرف جنگل میں اندر چلے گئے. اور اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ انہوں نے بولا کہ ہم چھپی ہوئی چیز ہیں, یو نو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اس. ٹھیک ہے, some of the, and maybe this was the exact word, so that they don't like being talked about, and it's very important کہ آپ جو ہے اپنا اذکار اور اپنی حفاظت کا معاملہ کریں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جس میں ابن کثیر نے بھی اس روایات کو لکھا ہے کہ وہ جو رات جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی جماعت سے ملنے کے لیے گئے اور ان کے ساتھ جو صحابی موجود تھے اور بہت سے صحابی جو تھے ان سے بولا کہ کون چلنے کے لیے تیار ہے, تو کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں. تو ایک صحابی نے بولا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. غالباً تو شاید عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ گئے تو جس جگہ پہ ملاقات کی تو وہاں پہ لکیر کھینچ دی اور بولا کہ اس سے آگے آپ نہیں آئیے گا. اور ان صحابی نے بتایا کہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک اونچے درخت کی ہائٹ کے مانند آس پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے تھے کہ پیچھے ہٹو. دے ور گیٹنگ کلوز, وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے. تو ان سے ملاقات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ آپ نے لائن کراس تو نہیں کی تھی یہ والی؟ تو انہوں نے بولا نہیں میں نے کراس نہیں کی تھی, مجھے اسی بات کا ڈر تھا ورنہ آپ کی اور میری ملاقات پھر قیامت کے دن ہوتی.
تو یہ ایک تفسیر ابن کثیر میں جو واقعہ ہے جن کا. اور اسی طرح سے جو پورے قبیلے سے ملاقات ہوئی تھی, ان کا ایک کھانا ہے, ان کے بھی بہائم ہیں, ان کے جانور ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں, اور ان کو جو دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ جو کون ٹائپ کی یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, میں اس میں غلطی کر رہا ہوں, اردو میں الفاظ نہیں آ رہا مجھے, اور ایک ہڈی, کہ ان کے اوپر سے جب وہ گزرتے ہیں تو وہ ان کے لیے گوشت بن جاتی ہے. تو اس کو کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ پتھر اور ابھی بھی استعمال کرتے ہیں, پتھر اور ہڈی کو استعمال کرتے تھے استنجا کے لیے. تو انہوں نے بولا تھا کہ اس کو استعمال نہ کیا کرو استنجا کے لیے, واش روم کے لیے, یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے. تو وہ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تو وہ کھانا بن جاتا ہے ان کے لیے. تو جیسے کہا کہ ڈیمینشن الگ ہے ان کی, کوئی اور پیرل ورلڈ میں, تو وہ تو کھانا یہیں سے بیسکلی کرتے ہیں. ہمارے جو اس میں ان میں مسلمان بھی ہے, ان میں کرسچنز بھی ہیں, ان میں ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہیں. جیسے سورہ جن میں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ ریلیجن کو فالو کر رہے تھے, ریلیجن اسلام کو فالو تھے, موسیٰ علیہ السلام کی فالو میں تھے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کا ذکر ہے سورہ جن میں, اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت سنی قرآن کو نماز میں پڑھتے ہوئے, تو انہوں نے بولا کہ کوئی نئی چیز آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, اور انہوں نے وہاں پہ ایمان لیا, اور انہوں نے پورا بتایا کہ ہم کون ہیں. ہم ایک ہائٹ تک اڑ سکتے تھے, جب ہم نے سننے کی کوشش کی تو ہمیں جو ہے ایک کامٹ نے ہٹ کیا, تو ہم نے, اور ہر کامٹ نہیں ہوتا, پتہ چلا آپ نے کامٹ دیکھی تو پتہ چلا شیطان کو مارا جا رہا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, پر ان کو ہٹ کیا. تو انہوں نے بولا کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا تو کوئی نیا حکم جاری کیا ہے, یا کوئی ان کے لیے شر کا جو ہے معاملہ ہے جو مخلوق ہے ان کے بارے میں, کہ جنہیں کوئی ایسا معاملہ ہے جو نئی چیز ہے جس سے ہمیں پریونٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں سن پاتے. تو ان کے ذریعے جو یہاں پہ جو ایسے گندے لوگ ہیں وہ ایسے حرکات کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے مدد حاصل کریں اور میاں بیوی کے بیچ میں فساد کرا سکیں, خاندان میں یا کسی کے بارے میں جادو کروا سکیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید وہ کنٹرول کر رہے ہیں ان جنات کو, بلکہ جنات اصل میں ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے چھوٹی فیٹس پرفارم کرتے ہیں, اور ان کے لیے اس طرح سے بہت سے گروپس ہیں جو اپنے آپ کو ان چیزوں کو دیکھ کے سیٹن ورشپرز وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں. خیر وہ تو ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. دو وجیب بھائی لوگوں میں ایک وہ ایکسٹریم ہے جو جنس کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں اسٹریٹ اپ, ایون ان مسلمس وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں, اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو ہر چیز جن کی طرف جو ہے نا ایٹریبیوٹ کرتی ہے. اگر کسی کو کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, کسی کو اسکیزوفرینیا ہے, یا کوئی بھی ایکس وائی زی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, وہ اس کا سائیکولوجیکل علاج نہیں کراتے, وہ جو ہے نا جن کی طرف منسوخ کر کے جو ہے نا روحانی علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا اگر آپ دیکھیے, میں آپ کو وہی بات ہوں, دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا لیکن اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ جنات کا ذکر کیا ہے, جنوں کا ذکر کیا ہے, اور قرآن کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو الگ کر کے نہیں سمجھی جاتی.